اپنی آج کی عزا کا عنوان تعزیت پیش کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا جناب ختیجہ طاہرہ کی عظمتوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، آپ کی طہارتوں کا واسطہ ہے، آپ کے خلوص اور کمال کا واسطہ ہے پروردگار، آپ کے پاکیزہ جمال اور بہترین مال کا واسطہ ہے کہ تمام چاہنے والوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ پروردگار، آج وفات ختیجہ طاہرہ کی شب کا عنوان ہے، فرش عزا پھیما کے بیٹھے ہیں۔ خدا کرے وہ دن نصیب ہو جب شہزادی کا پرسہ اور ماتم ہو، جنت المعلی قبرستان ابو طالب ہو، اور پھر مصائب پڑھنے والے فرزند ختیجہ طاہرہ ہوں۔ پروردگار، واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عزاداروں کو شہزادی کے سوگواروں میں، شہزادی کے زائروں میں، شہزادی کی شفاعت کے حصول میں کامیاب ہو جانے والوں میں شامل فرما لے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ مبارک رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا کے دیا جاتا ہے کہ باقی 11 مہینے اور رہ جاتے ہیں، یہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس حد تک ثواب بڑھ جاتا ہے کہ تسبیح تو پڑھنا اپنے مقام پر رہ جاتا ہے، خالی سانس بھی لیں تو تسبیح کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو کون سی ایسی خاص بات ہے اس ماہ مبارک میں سانس لینا تسبیح پروردگار کے کتاب میں ثواب میں شمار کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب شاید یہ ہو کہ یہ ضیافت خدا کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی خدا کا مہمان ہو جائے تو اس کا سانس لینا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگر حبیب خدا کسی کے مہمان ہو جائیں اس کا سانس لینا عبادتوں میں شمار نہ ہوگا۔ ختیجہ طاہرہ کی ہر سانس، آپ کی ہر سانس اتنی طیب و طاہر ہے کہ کبھی تصور کیجئے بیٹھ کر تو اندازہ ہو کہ جناب ختیجہ طاہرہ کی عظمت کو جتنا بیان کیا جا چکا وہ بہت کم ہے۔ نہ علم ہمارے پاس ایسا ہے، نہ ایسی روایات کا عنوان مل سکا ہے، حتیٰ کہ ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے ہم اور آپ تو شاید سوچ کر ہی رہ جاتے ہیں کہ آیا درود میں ختیجہ طاہرہ شامل ہیں کہ نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی یہ کہہ بھی دے کہ نہیں، کہاں وہ شامل کہاں ہیں۔ یہ درود تو سرکار ختمی مرتبت پر ہے اور آپ کی آل طاہرہ پر۔ آئیے آج ابتدائی مجلس میں وہ درود پڑھ دیتا ہوں جس میں ختیجہ طاہرہ شامل ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی اگر کتاب مفاتیح الجنان کھولیے، اور مفاتیح الجنان ماہ رمضان میں خاص کھولتے ہوں گے، اور ماہ رمضان میں کھولیے یا سال بھر کھولیے، اس کے کتاب زیارات میں جائیے، اور کتاب زیارات میں زیارات ہی کے عنوان میں ایک الگ سے ٹاپک دیا گیا ہے، چہاردہ معصومین پر صلوات۔ اور اگر اس مقام تک آپ پہنچ گئے تو روایت آپ کو ملے گی کہ 11ویں امام علیہ السلام نے ہر معصوم پر الگ الگ تفصیلی درود تعلیم دیا، تفصیلی درود تعلیم دیا۔ ایک درود تو عمومی ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اتنا آسان ہے کہ سب کو زبانی یاد ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس درود کی تلاوت کو اگر کسی کی شخصیت کے لیے ہدیہ پیش کیا جائے تو ہدیہ پیش کرنے کے لیے آپ کو کسی روایت کے سہارے کی حاجت نہیں۔ اگر میں یہ کہوں بیٹھ کر
کہ آپ بی بی خدیجہ طاہرہ کی بارگاہ مقدس میں درود کی تسبیح تلاوت کر کے ہدیہ پیش کریں، تو آپ مجھ سے روایت نہیں پوچھیں گے کہ ہدیہ پیش کرنے میں روایت نہیں، محبت چاہیے۔ یہ کب دعویٰ کیا گیا؟ اس سے کیا ملنے والا؟ نہ اسے معصوم سے منسوب کیا گیا۔ ہدیہ پیش کرنا، اگر آپ کبھی اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی گھر کے فرد کو، یوں سمجھیے کہ آپ اپنی والدہ کے احترام میں مدرس ڈے مناتے ہوئے اگر والدہ کو کوئی تحفہ پیش کریں تو کیا روایت چاہیے اس کے لیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ محبت چاہیے۔ روایت اور ہے، محبت اور ہے۔ اب آپ اپنی والدہ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کریں، 2 تحفے پیش کریں، 3 تحفے پیش کریں۔ مثال دیتا ہوں، میری والدہ حیات ہیں اگر، اور والدہ کی عمر ہوئی ہے اس سال برتھ ڈے کے عنوان سے 70 سال، سمجھیے 70 ایئرس، ہر ایک کی والدہ کا عنوان الگ الگ ہو سکتا ہے، اور میں اگر 70 کا فیگر سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا گفٹ لے کر آؤں جو فیگر کے لحاظ سے 70 کے اعتبار سے ہو تو کہ یادگار ہو جائے گا نا۔ ایسے ہی اگر کسی شخصیت کے نام کے اعداد کے اعتبار سے درود پڑھا جائے تو روایت کی حاجت نہیں پیش آئے گی۔ یہ توسل کا طریقہ ہے۔ یہ 622 مرتبہ جو اعداد ہیں جناب خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے نام، کہ جتنے آپ کے حروف ہیں ان کے علم اعداد کے اعتبار سے اگر ان کو جمع کیا جائے تو 622۔ اس سے پہلے بھی میں اسی منبر سے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ درود کی تلاوت ہو 622 مرتبہ، اور پھر وہ درود ہدیہ کیا جائے جناب خدیجہ طاہرہ کی بارگاہ اقدس میں، یہ اپنے مقام پر ہے۔ لیکن خود درود میں بی بی خدیجہ طاہرہ کا عنوان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس روایت یہ 14 معصومین کے تفصیلی درود میں ایک درود ایسا ہے جس میں 11ویں امام نے آپ کا عنوان شامل فرمایا۔ اگر معصوم شامل فرمائیں تو ہم اور آپ اس کی اتباع کرنے کے لیے پابند دکھائی دیتے ہیں۔ اب آئیے وہ درود کیا ہے اور درود کی شخصیت کے بارے میں یقیناً آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ درود عام درود نہیں ہے، 14 میں ایک ہی درود ایسا ہے، اتنا روشن دکھائی دیتا ہے کہ نام ہی زہرا ہے۔ اللہم صل علی الصدیقۃ فاطمۃ الزکیۃ حبیبۃ حبیبک و نبیک وَأُمِّ أَحِبَّائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَفَضَّلْتَهَا وَاخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَكُنِ السَّائِرَ لَهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ الْأَئِمَّةِ الْهُدَى وَحَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ والکریمۃ عند الملأ الاعلی فصل علیہا وعلی امہا صلاۃ تکرم بہا وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہا۔ وَتُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا اللہم ابلغہم انی فی هذه الساعة افضل التحیۃ والسلام۔ یہ ہے مکمل درود، یہ درود تفصیلی سیدہ ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ اپنے ان جوان دوستوں کے لیے کہ جو عربی سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں کہ ترجمہ پہچان چکے ہوں۔
البتہ کچھ کچھ باتیں تو واضح ہو ہی رہی ہوں گی کہ درود میں کیا فضائل بیان کیے امام عسکری نے، اور جس کے فضائل بیان کیے وہ ذات سیدہ ہیں۔ فرمایا اللہم صلی علی الصدیقۃ، اور میرا آج کا عنوان بھی سرنامہ کلام کی آیت کے لحاظ سے پورے قرآن مجید میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا خواتین کے باب میں، صدیقۃ۔ باقی صدیق مرد کے لیے ایک سے زیادہ مقامات پہ استعمال ہوئے، مگر پورے قرآن میں لفظ صدیقۃ مؤنث فیمیل کے لیے ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا، اور مقام سورہ مبارکہ المائدہ کے اندر ہے۔